ایک جگہ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کو پوری کر دی ہے اور میں دین اسلام سے راضی اور خوش ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دنیا کے اندر مسلمان دو طرح کے اعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ دو طرح کے، یا تو ان کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں، قرآن و سنت کے فرمودات اور فرما تعلیمات کے مطابق ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح سے انہیں کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہیں، اور یا تو اس کے مخالف ہیں۔ اگر مسلمانوں کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو انہیں اعمال صالحہ کہا جاتا ہے۔ ان اعمال کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ اور اگر مسلمانوں کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو انہیں اعمال سیئہ کہا جاتا ہے، برے اعمال سے انہیں تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر وحی نازل فرمائی ہے اسی کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اسی کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یعنی ہمارا اسلام وہ ہے جسے زمین کے اوپر تعمیر نہیں کیا گیا، ترتیب نہیں دیا گیا، بلکہ عرش سے اللہ عز و جل نے اس اسلام کو ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، اور وہ اسلام عرش سے ہمارے لیے آیا ہے اور اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جا بجا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر جگہ اپنے نبی کے پیچھے چلنے کا پابند بنایا۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتلایا ہے کہ میرے نبی کو فالو کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے پیچھے چلو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تو اطاعت رسول کی کرے گا، لیکن در حقیقت وہ کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی میرے بندوں سے آپ کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی اور میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اے میرے بندو تم نبی کی پیروی کرو گے، نبی کی اتباع کرو گے، اس اتباع کے عوض میں، اس اتباع کے بدلے ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مقام، یہ عظیم مرتبہ کسی بھی امتی کو عطا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کے بارے میں یہ کہا ہو کہ لوگوں فلاں کی مان لو، جاؤ ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، فلاں کو مان لو جنت میں چلے جاؤ گے، نہ، سوائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اگر کسی شخص نے اس منصب کو اور اس مقام اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفعت اور بلندی کو اور اس خصوصیت کو کسی بھی بندے کے ساتھ جوڑا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی توہین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے اس مقام پر اللہ کے بعد کوئی بھی دنیا کی مخلوق فائز نہیں ہو سکتی۔ وہ مقام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اگر ان کی اتباع کی جائے گی، ان کے پیچھے چلا جائے گا، ان کی بات مانی جائے گی، ان کے اعمال کو اپنے اعمال سمجھے جائیں گے تو پھر وہ آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر وہ شخص جو انکار کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کون انکار کرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت انکار کیا۔ اس لیے میرے مسلمان دوستو اور بھائیو، میں نے بتلایا کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ جو آسمان سے
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے جو باتیں نازل کی جا رہی ہیں، اتاری جا رہی ہیں، تم ان کی اتباع اور پیروی کرو۔ قرآن کریم کی یہ تمام آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اور صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک بھی آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، میرے لائے ہوئے دین میں، میرے لائے ہوئے حکم میں جس نے کسی نئی بات کا اضافہ کیا تو وہ مردود ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردود ہے، وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین، اللہ نے فرمایا کہ اس اسلام کو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور پیغمبر اسلام لے کر کے تمہارے پاس آئے ہیں، اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری راہ تم اپناؤ گے، دوسرا راستہ اپناؤ گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا اور آخرت میں تم خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل ہم نے نہیں کیا ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہماری مہر نہیں، جس کو ہم نے نہیں کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، باطل ہے۔ وہ عمل کتنا حسین، کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو۔ یہ آیات اور یہ احادیث میرے عزیزو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین مکمل ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ مکمل کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے یارو؟ مکمل کا مطلب یہ ہے کہ بھرا ہوا ہے بالکل، اب اس میں ایک قطرے بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں۔ یہ دین مکمل ہے، کامل ہے، اس میں کسی کو بھی حذف یا اضافہ کرنے کی اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ یہ دین کامل ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ اب نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی دوسرا دین آئے گا، یہی آخری نبی ہے اور یہی آخری دین ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مطلب ہمیں واضح طور پر ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو بھی دینی احکامات اس امت کو دیے جانے والے تھے، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے دیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، مطلب جو بھی احکامات، جو بھی فرمودات، جو بھی تعلیمات قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام احکامات اپنے بندوں کو دے دیے، اور ہدایت کی یہ نعمت پوری ہو گئی، اور اس امت کے لیے جس دین اور جس طریقے عمل، جس دین اور جس طریقے کو پسند کیا گیا ہے اس کی تکمیل کر دی گئی ہے، اور اسی دین اسلام کو رب کی طرف سے پسندیدگی کی سند عطا کر دی گئی ہے کہ یہی میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میرے نزدیک پسندیدہ دین کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔ اب جو شخص بھی اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کامل اور اس مکمل دین کا پابند اور پیروکار بن جائے، اور اسے اپنا اللہ اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، یہاں تک کہ اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ ہے کہ نہیں؟ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی۔ اور میرے عزیزو، یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کریمہ کی نزول کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ ایک یہودی عالم نے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی حسرت سے اس نے یہ بات کہی کہ اگر یہ آیت کریمہ جو تم مسلمانوں کے اندر نازل ہوئی ہے کہ آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اگر یہ ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو خوشیوں کا دن سمجھ لیتے، عید کا دن قرار دیتے۔ اسے اس بات کا میرے عزیزو یہودی کو قلق تھا، تکلیف تھی کہ یہ آیت ان کی کتاب کے اندر کیوں نہیں اتری، یہ آیت مسلمانوں کے اوپر کیوں اتری۔
مسلمانوں کے لیے کیوں آئی ہے؟ اس کا دین وہ یہ سوچتا تھا، اس کو یہ تکلیف تھی کہ آخر یہودیت جو دین ہے اس کو آخری اور مکمل ہونے کا، کامل اور مکمل ہونے کی سرٹیفکیٹ کیوں نہیں نصیب ہوئی؟ یہ اعزاز نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ اور ان کی امت کو کیوں حاصل ہو رہا ہے؟ اس یہودی کو اس بات کی تکلیف اور اس بات کا قلق تھا۔ آپ اس آیت کریمہ کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ یہودی کتنی حسرت بھری بات سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب تھا۔ لیکن افسوس اور صد افسوس، اس بات کا افسوس کا مقام ہے کہ اس عظیم نعمت کا احساس اس یہودی عالم کو تو ہو گیا، مگر اس امت کو اور بالخصوص ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور بھوٹان اور اس کے قرب و جوار افغانستان اور جو بھی اردو سمجھنے والے جہاں مسلمان رہتے ہیں، یا فارسی بولنے والے یا بنگلہ بولنے والے جو بھی مسلمان ہیں ہمارے مشرقی ایشیا کے اندر، ان مسلمان